بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ یہاں کسی اور شخص کو بھیج کر دوبارہ اپنے قدم جمانے کی کوشش کریں، انہیں لاہور سے اپنی جڑیں اکھڑ جانے کی اطلاع مل جائے، اسی دوران ہم دمن کا قصہ ختم کر دیں۔ متواتر ایسی تباہ کن خبریں انہیں پہنچیں گی تو شاید وہ ادھر کا رخ نہ کریں، پھر ایک لمبے عرصے کے لیے ہمارے ملک کا خیال دل سے نکال دیں۔ ایک بار ہم نے انہیں بری طرح اکھاڑ دیا، اگر یہاں سے تو دوبارہ قدم جمانے پر برسوں لگ جائیں گے، ان کو ایک طویل مدت درکار ہوگی، پھر اس کام کے لیے اس عرصے میں ممکن ہے یہاں کے حالات مکمل طور پر ان کے خلاف ہو جائیں۔ ہاں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں خان، تم اگر ابھی نہیں چل سکتے تو ہم لوگوں کو جانے دو، اپنے معاملات سے فارغ ہو کر اگر چاہو تو ہمارے پاس آ جانا تم بھی، اور اگر نہ بھی آ سکے کسی وجہ سے تو ہمیں کوئی شکایت نہیں ہوگی تم سے۔ شرافت علی نے کہا، ہاں بالکل بالکل، تم آزاد ہو، اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کرو گے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس پر میں نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، پھر آپ لوگ جائیں، میں لاہور میں آ ملوں گا آپ سے جب بھی فراغت پاؤں گا۔ خان نے فیصلہ سنا دیا اپنا۔ میں نے فردوسی بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے کہا، اور تم فردوسی، میرا خیال ہے اب تمہارے لیے خطرے کی کوئی بات نہیں رہی ہے، لہذا تم صبح اپنے فلیٹ میں منتقل ہو جاؤ۔ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ جیلانی، میں بھی ساتھ چلوں گی آپ لوگوں کے، اب اس فلیٹ میں تنہا نہیں رہا جائے گا، مجھ سے آپ لوگوں سے علیحدگی تو میرے لیے ناسور بن جائے گی، ایسا نہ کریں آپ۔ فردوسی بیگم ایک دم اداس ہو کر بولی، یہ تو نے کیسے سمجھ لیا بی بی کہ ہم تجھے جدا کر رہے ہیں اپنے آپ سے؟ ہم واپس آئیں گے، یہیں اپنا کام ختم کرنے کے بعد اپنی باقیہ عمر اسی شہر نگارہ میں گزارنے کا فیصلہ کر چکا ہوں میں، اور میرے ساتھ یہ سب لوگ بھی یہیں رہیں گے، تو یہاں انتظار کرنا ہمارا اور دعائیں کرنا ہمارے لیے، نمازیں پڑھ کے، اور وہ ماں جی جب واپس آئیں گی تو ان کی دیکھ بھال کرنا، تو یہاں کوئی نہیں ہوگا تو وہ کہاں رہیں گی، کس کے پاس جائیں گی وہ؟ کوئی گھر تو ہونا چاہیے نا یہاں ان کے لیے۔ میں نے اسے سمجھایا، میں نے ماں جی کے حوالے سے جو کچھ کہا تھا اس کے بعد کچھ کہنے کو نہیں رہا تھا۔ فردوسی کے پاس وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، کوئی مضبوط دلیل رکھتی تھی وہ مجھے قائل کرنے کے لیے، لیکن جو دلیل میں نے دے دی تھی اسے، وہ اتنی بھاری تھی کہ اس کے کھولتے ہوئے ہونٹ دوبارہ بند ہو گئے، اس کے چہرے پر گو پزمردگی چھا گئی تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی اور لمبی سانس لینے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ اسے یقیناً بہت دکھ ہوا تھا یہ جان کر کے میں ایک بار پھر اسے تنہا چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن اس کو خدا نے صبر کرنے کی بڑی طاقت عطا کی تھی۔ اس نے میرے فیصلے کو صبر و شکر کے ساتھ خندہ پیشانی سے قبول کر لیا تھا اور دوبارہ ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ کراچی سے روانہ ہونے سے پہلے شرافت علی نے سعودیہ میں مقیم اپنے اس دوست کو، جس کے ذریعے ماں جی کے لیے سعودی عرب کے مقدس شہروں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں رہائش اور دیگر آسائشوں کا انتظام کیا تھا، خط لکھ کر یہ اطلاع دے دی تھی کہ ہم لوگ لاہور جا رہے ہیں۔ اس دوران اگر ماں جی کو واپسی ہوتی تو اس پتے پر اطلاع دے دی جائے، اور اس کے لیے پتہ اور ٹیلی فون نمبر فردوسی بیگم کا لکھ دیا تھا۔ اس کے علاوہ شرافت علی نے جوڈو، کراٹے، کنگ فو اور مارشل آرٹ وغیرہ کی تربیت جن نوجوانوں کو دلائی تھی، ان میں سے 2 نوجوان مجھے بہت پسند آئے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام شہباز اور دوسرے کا دلاور تھا۔ دونوں کے قد 6 فٹ سے نکلتے ہوئے تھے اور جسم ان کے سانچے میں ڈلے ہوئے لگتے تھے۔ بڑی سخت ورزش اور محنت سے اپنے ایک عزب کو تیار کیا تھا۔ ان دونوں نے رنگ ان کے گندمی تھے اور لڑنے کے فن میں ثانی نہیں رکھتے تھے اپنا۔ جب وہ دشمن کے مقابل آتے تھے تو ان پر نظریں ٹکائے رکھنا مشکل ہو جاتا تھا، بجلی کی طرح کوند کر لپکتے تھے مخالف پر۔ میں نے ان دونوں کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ روانہ ہوتے وقت یوں ہم 7 افراد کا قافلہ شرافت علی کی ان کاروں میں بھر کر عازم لاہور ہوا تھا، جو اس نے خصوصی طور پر تیار کرائی تھیں۔ کسی حادثے سے 2-4 ہوئے بغیر ہم لوگ بخیریت تمام لاہور پہنچ گئے۔ میں ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر سیدھا گلبرگ میں اپنی کوٹھی پر پہنچا تھا، جہاں کبرا اور ڈرائیور نظام الدین نے نہایت ہی خندہ پیشانی سے استقبال کیا تھا ہمارا۔ انہیں دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی کہ مجھے کہ وہ دونوں اب تک وہیں موجود تھے اور کوٹھی کی بہت اچھی طرح دیکھ بھال کرتے رہے تھے۔ میں یہ سمجھے بیٹھا تھا دل میں
اپنے کے کوٹھی ویران اور اجاڑ پڑی ہوگی، بیشتر سامان کبرا نے اپنی افیون حاصل کرنے کے لیے اونے پونے کسی کباڑی کی نظر کر دیا ہوگا، اور نظام دین بھوک اور افلاس کے ہاتھوں تنگ آ کر کسی اور ڈال پر جا بیٹھا ہوگا۔ آخر میری اس سے کوئی رشتہ داری تو نہیں تھی کہ وہ یہاں پڑا دیمک لگاتا رہتا اپنے آپ کو۔ آج جو دور گزر رہا ہے، اس دور میں تو رشتہ دار بھی ایسا نہیں کرتے، جب اپنا کوئی فائدہ دکھائی نہ دیتا ہو تو دوسرے کی خیریت تک معلوم کرنے سے گریز کرتے ہیں کہ مبادا اس کی حالت زار قابل رحم ہو اور ہم اس پر رحم کھا کر اس کی مدد کر بیٹھیں۔ لیکن وہ خلوص کے سمندر سے نکلا ہوا محبت میں شرابور بندہ اب تک میرے گھر میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ کبرا کے بقول وہ ہر لمحے میری کار کو تیل وغیرہ دے کر چمکائے رکھتا تھا کہ پتہ نہیں کب میں کہیں سے ٹیلی فون کر کے اسے کہہ دوں کہ کار لے کر فلاں جگہ آ جا مجھے لینے کو۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا، اوے تم لوگ کھاتے پیتے کیا رہے اب تک؟ یہاں کوئی مانسلوا تو نہیں اترتا رہا تھا تمہارے لیے؟ نہیں جناب سردار صاحب، آپ کے گھر میں بلا کھانے پینے کے سامان کی کیا کمی ہے؟ ڈھیروں سامان بھرا پڑا ہے جی، اور ہم کوئی قوم بنی اسرائیل سے تو نہیں ہے کہ خدا کا امتحان لینے بیٹھ جاتے۔ ماں جی جاتے ہوئے ہمیں اتنا دے گئی تھی کہ ہم مزید سال بھر تک ایسے ہی بیٹھ کر انتظار کر سکتے تھے آپ کا۔ کبرا کی زبان کینچی کی طرح چل پڑی تھی، وہ بڑے ہی مہذب انداز میں باتیں کر رہا تھا مجھ سے۔ لگتا تھا مالک اور ملازم کی تفریق قبول کر لی تھی اس نے۔ آہو کے در پر نگہبانی کرتے ہوئے جس طرح ملا کرتا تھا وہ انداز اب اس میں دور دور تک نظر نہیں آتا تھا مجھے۔ میں نے اسے کہا، اوے کبرا، یہ جو لوگ میرے ساتھ آئے ہیں یہ سب مہمان ہیں میرے، خیال رکھنا انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے یہاں۔ اس کی تو آپ فکر ہی نہ کریں سردار صاحب، کسی کو اگر ذرا سی بھی تکلیف پہنچے ہم سے تو بے شک آپ گردن مار دیں ہماری۔ ایک دن آرام کرنے کے بعد دوسرے روز میں شرافت علی کو ساتھ لے کر ولسن کی تلاش میں نکل گیا۔ مشکل یہ تھی میرے لیے کہ مجھے اس کوٹھی کا پتہ نہیں معلوم تھا جہاں وہ ولسن سکونت پذیر تھا۔ اپنی مسز کے ساتھ وہ لوگ مجھے سوتی جاگتی حالت میں جب ولسن کے پاس لے گئے تھے تو مجھے پتہ نہیں چل سکا تھا کہ میں لاہور کی کن سڑکوں گلیوں اور بازاروں سے گزر کر وہاں پہنچا تھا، نہ وہ علاقہ میری سمجھ میں آ سکا تھا اس گھڑی جہاں اس کی وہ جدید سہولتوں سے آراستہ کوٹھی واقع تھی۔ ہم نے لاہور کے سارے ہی فیشنیبل علاقے دیکھ ڈالے، گلبرگ، سمنا آباد، گارڈن ٹاؤن، شادمان اور ماڈل ٹاؤن کی ایک ایک گلی اور ایک ایک مکان دیکھ ڈالا تھا۔ صبح سے شام کر دی تھی اسی جستجو میں، مگر وہ کوٹھی تلاش نہیں کر سکا تھا۔ اس شیطان کے بچے ولسن نے اتنی زیادہ مقدار میں میرے پھیپھڑوں میں گیس چڑھا دی تھی کہ یہاں سے کراچی تک مجھے اپنی کچھ خبر نہیں مل سکی تھی، اور جب میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تھا تو کراچی ایئرپورٹ نزدیک آ چکا تھا۔ میں نے کئی جگہ رک کر ولسن کے بارے میں معلوم بھی کیا کچھ لوگوں سے، لیکن کسی سے ذرا بھی سراغ نہیں مل سکا۔ اس کا دوسرے دن پھر ہم دونوں اس مہم پر نکل پڑے۔ اس روز میں سڑکوں سے گزرتے ہوئے ایک ایک شخص کو گورتا رہا تھا، اپنے ذہن کی سکرین پر ان سب کی تصویریں ابھار رکھی تھی جنہیں میں نے ولسن کی کوٹھی میں دیکھا تھا اور جو مجھے گوجرانوالا اسٹیشن سے بے ہوشی کی حالت میں اس کوٹھی تک لے گئے تھے۔ استاد اللہ نواز خان فرزند علی آبدی اور پولیس کے محکمے سے دھکے دے کر نکالا ہوا جان عالم اور ولسن کا وہ حبشی ملازم جس نے اللہ نواز کی کار کے لیے ولسن کی کوٹھی کا گیٹ کھولا تھا۔ اس روز جب وہ لوگ مجھے وہاں لے کر پہنچے تھے، ڈرائیونگ میں نے شرافت علی کے سپرد کر دی تھی اور خود راہگیروں کے چہرے دیکھتا جا رہا تھا۔ لیکن لاہور کوئی چھوٹا موٹا چند سو یا چند ہزار کی آبادی کا شہر تو نہیں ہے جو میں اس طرح کسی خاص چہرے کو ڈھونڈ نکالتا۔ وہاں سے اچانک مجھے خیال آیا کہ جان عالم کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ ادھر مریدکے میں کوئی کیمیکل فیکٹری تھی جہاں مختلف گیسیں تیار کی جاتی تھیں۔ اس فیکٹری میں شیئر تھا ولسن کا۔ یہ یاد آتے ہی میں نے شرافت علی سے کہا، اوے شرافت یار، ادھر گوجرانوالا جانے والے روڈ پر گاڑی ڈال دے، میں بھی کیسا بھوس بھرے دماغ کا آدمی ہوں، بھول ہی بیٹھا تھا اس بات کو۔ کون سی بات بھول گئے تھے تم؟
کیا یہ کہ وہ گجرانوالہ میں رہتا ہے؟ شرافت علی بریک لگا کے گاڑی روکتے ہوئے بولا، نہیں یار، گجرانوالہ نہیں جانا ہے ہمیں، ادھر گجرانوالہ والے روڈ پر کوئی 50-25 میل پر ایک جگہ ہے مرید کے، وہاں ایک کیمیکلز فیکٹری ہے جس میں ولسن کا بھی حصہ ہے، وہاں سے پتہ مل سکتا ہے ہمیں اس کا۔ میں نے اسے بتایا 50-25 میل۔ شرافت علی آنکھیں وا کر کے حیرت سے بولا، شام کے 5 بج رہے ہیں اس وقت، اب ہم وہاں جائیں گے تو واپسی کب تک ہو سکے گی؟ یہ بھی خیال ہے تمہیں؟ اور شام تک ہم واپس گھر میں پہنچے تو وہاں لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ کتنے پریشان ہوں گے وہ۔ ہاں یار، یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے تو، چل پھر پہلے گھر واپس چل، اس کے بعد مرید کے چلیں گے ہم، میں نے اس سے کہا۔ شرافت علی مجھے یوں گھورنے لگا جیسے میری دماغی صحت پر شک کر رہا ہو، پھر بولا، تیرا دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے جلانی؟ ہاں بالکل، تجھے اس پر شک کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میں نے کوئی ایسی ہی بات کہہ دی ہے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ او پاگل آدمی، یہ وقت ہے اتنے لمبے سفر کا، رات کو وہاں پہنچ کر تو کیا فیکٹریوں کے گیٹ کھڑکاتا پھرے گا؟ کون بتائے گا تجھے ولسن کا پتہ؟ کون ایسا آدمی بیٹھا ہوگا 8-9 بجے رات کو وہاں جسے پتہ معلوم ہوگا اس کا؟ شرافت علی نے میرے ہی انداز میں جواب دیا، ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ ولسن کی فیکٹری کے بارے میں یاد آتے ہی میں ہر بات بھول کر جلد از جلد وہاں پہنچنے کے لیے بے چین ہو گیا تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے اس کا خیال آیا کہ یہ وقت کسی ایسے کام کے لیے مناسب نہیں تھا، لہٰذا میں نے مسکراتے ہوئے شرافت علی کو دیکھ کر کہا، تو ٹھیک کہتا ہے یار، میرا دماغ الٹ گیا تھا شاید اس لمحے، اسی لیے تو تجھے ساتھ لے کر نکلا تھا میں گھر سے کہ تو بہکنے نہیں دے گا مجھے۔ صبح ہم دونوں کو مرید کے جانے کی تیاری کرتے دیکھ کر فاطمہ بولی، آج میں بھی آپ کے ساتھ چل رہی ہوں جناب علی۔ کیوں بھائی، ایسی کیا خاص بات ہو گئی ہے آج؟ میں نے اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے کہا، آج آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں ولسن کی موجودگی کا امکان بہت زیادہ ہے، لہٰذا آج میرا بھی ساتھ جانا ضروری ہے۔ اپنے چہرے مہرے اور رنگ روپ کی بنا پر میں یورپین لگتی ہوں، اور جب اس فیکٹری میں جا کر ولسن کے بارے میں معلوم کروں گی تو کوئی ذرا بھی شبہ نہیں کرے گا مجھ پر، اور آسانی سے اس کا پتہ مل جائے گا مجھے۔ جبکہ کوئی مقامی شخص اس کا پتہ معلوم کرے گا تو اس سے بے شمار سوالات کیے جائیں گے، کہاں سے آئے ہو، کیوں ملنا چاہتے ہو ولسن صاحب سے، کیا کام ہے تمہیں ان سے، کس نے بھیجا ہے تمہیں، کیا نام ہے تمہارا، اس طرح کے بیسیوں سوالات کر کے پہلے آپ کا مکمل جغرافیہ معلوم کیا جائے گا۔ اس کے بعد بھی اگر وہ مطمئن ہو گئے تو پتہ بتائیں گے، ورنہ کہہ دیا جائے گا پیغام چھوڑ جائیے اپنا، ہم ولسن صاحب تک آپ کا پیغام پہنچا دیں گے، انہوں نے ضروری سمجھا تو مل لیں گے وہ آپ سے۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں اس کا پتہ معلوم کرنے کے لیے بہت سے مراحل سے گزرنا پڑے گا، جبکہ تمہارے لیے یورپ کے کسی بھی ملک کا نام لے کر صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ تم وہاں سے آئی ہو اس سے ملنے کے لیے۔ میں نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بھائی، چلو پھر تم بھی تیار ہو جاؤ جلدی سے، آج یہ کام بھی نپٹا ہی لینا چاہیے ہمیں۔ مرید کے میں 2 ہی کیمیکلز فیکٹریاں تھیں، اور دوسری فیکٹری ولسن کیمیکلز کے نام سے ہی صاف ظاہر تھا کہ یہی وہ فیکٹری ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ فاطمہ کار سے اتر کر فیکٹری کے اندر چلی گئی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد اس نے واپس آ کر بتایا، لیں جناب علی، یہ تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا یہاں آنے سے۔ آپ خواہ مخواہ ہی لاہور کی خاک چھانتے پھر رہے تھے، وہ جس کی آپ کو تلاش تھی وہ تو یہاں چھپا بیٹھا ہے، پھر لاہور میں کیسے مل سکتا تھا وہ آپ کو؟ گزشتہ 1.5 مہینے سے وہ فیکٹری کے احاطے کے اندر ہی ایک بنگلے میں رہ رہا ہے۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے ہم نے تلاش کر لیا ہے اسے؟ میں نے خوش ہو کر کہا، یہ تو بہت ہی اچھا ہوا یار شرافت علی، اور تم پر اسے کسی طرح کا شک تو نہیں ہو سکا؟ فاطمہ، ہوشیار تو نہیں ہو گیا ہے وہ؟ اس کا فی الحال تو سوال نہیں پیدا ہو سکتا جناب علی، کیونکہ ابھی اسے ہمارے یہاں آنے کی خبر نہیں ہو سکی ہے۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے؟ کیا وہ ملا نہیں تمہیں، یا تم نے؟ میں نے اس سے پوچھنا چاہا مگر اس نے میری بات کاٹ دی۔ وہ یہاں ہے نہیں اس وقت، لاہور گیا ہوا ہے، رات تک واپس آئے گا، گھر میں صرف مسز ولسن ہے۔
پھر تو ہمیں لاہور سے واپس آتے ہوئے راستے ہی میں در لینا چاہیے اسے، گھر تک پہنچنے میں خطرات زیادہ بڑھ جائیں گے۔ وہ فیکٹری میں رہتا ہے جہاں ہر وقت کام کرنے والے اور نگہبانوں کا ہجوم رہتا ہے، اگر نوبت مقابلے کی آ گئی تو اس کے مددگار بہت سے جمع ہو جائیں گے وہاں، لہذا جان بوجھ کر خطرے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ میں نے کہا فیکٹری میں صبح 7 بجے سے رات 11 بجے تک کام ہوتا ہے، 11 بجے کے بعد وہاں لیبر اور سٹاف نہیں رہتا، صبح کے 7 بجے تک صرف دربان ہوتے ہیں جن سے نبٹنا کچھ زیادہ مشکل کام نہیں ہے، 4-6 آدمی خطرہ نہیں باندھ سکتے ہیں ہمارے لیے، لیکن پھر بھی یہ زیادہ بہتر ہے کہ اسے لاہور اور مریدکے کے درمیان ہی کسی مقام پر روک لیا جائے۔ وہ بولی یہاں سے کوئی 10-12 میل پر ہم نے ایک گھنا جنگل سا دیکھا تھا، میرا خیال ہے اسے وہیں روکا جائے۔ شرافت علی بولا ہاں وہ جگہ میرے ذہن میں بھی محفوظ تھی، بہترین جگہ ہے، وہ سالے کو مار کر جنگل میں ڈال دیں گے، صبح تک جنگلی جانور اس کی لاش کو شناخت کے قابل بھی نہیں رہنے دیں گے، اور جب تک اس کی شناخت ہوگی ہم اس کے بہت سے ساتھیوں کے کریا کرم سے فارغ ہو چکے ہوں گے۔ کیا خیال ہے فاطمہ تمہارا؟ میں نے فاطمہ سے پوچھا۔ بہت اچھا خیال ہے، فتح اسی کو نصیب ہوتی ہے جو حملے میں پہل کر جاتا ہے، فاطمہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کر کے واپسی کے لیے موڑی تو اچانک عقب نما آئینے میں مسز ولسن کو دیکھ کر میں چونک پڑا۔ میں نے جلدی سے فاطمہ سے کہا یہ لو، یہ مسز ولسن آ رہی ہے ہماری طرف، شاید جن لوگوں سے تم نے بات کی تھی فیکٹری کے اندر ان میں سے کسی نے اس کو اطلاع دے دی ہے تمہارے بارے میں، تم اس سے بات کر کے تسلی کروا دو اس کی، ورنہ یہ ولسن کو ہوشیار نہ کر دے۔ لاہور ٹیلی فون کر کے ولسن کے مشاغل کا اسے علم ہے اچھی طرح سے، اور اس کے دوستوں اور دشمنوں کو بھی جانتی ہے یہ، لہٰذا اس کو مطمئن کرنا بے حد ضروری ہے، گاڑی کے قریب نہ آنے دینا اسے، یہ مجھے پہچانتی ہے، سان فرانسسکو بھیجنے کے لیے میرا پارسل بناتے وقت یہ بھی موجود تھی ولسن کے ساتھ، اس کا خیال رکھنا، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ فاطمہ نے مجھے کوئی جواب دیے بغیر اپنی جانب کا دروازہ کھول کر پیر باہر نکال دیا۔ گاڑی سے نیچے اترنے کے لیے میں نے فوراً ہی بریک لگا کر گاڑی روک دی۔ فاطمہ کار سے اتر کر تیز تیز قدم اٹھاتی مسز ولسن کے پاس جا پہنچی۔ میں عقب نما آئینے میں اسے دیکھ رہا تھا، وہ دونوں اس طرح بالہانہ انداز میں ملی تھیں ایک دوسرے سے جیسے کہ شناسا ہوں ایک دوسرے کی، دونوں نے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر ایسی ہی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا تھا جیسے دو بچھڑے ہوئے پرانے دوست یا عزیز اچانک ملنے پر کرتے ہیں۔ شرافت علی بھی گردن موڑے انہیں دونوں کو دیکھ رہا تھا، بولا لے بھائی جیلانی اب جان نہیں چھوٹے گی تیری، یہ دونوں تو بہت پرانی واقف لگتی ہیں ایک دوسرے کی، مسز ولسن اب چھوڑے گی نہیں فاطمہ کو۔ میں نے کہا لگتا تو مجھے بھی ایسا ہی ہے یار، اس سے پہلے کہ وہ دونوں ادھر آئیں تم گاڑی سے اتر کر خود ہی ان کے پاس پہنچ جاؤ، لگتا ہے فاطمہ کو اسے یہاں آنے سے روکنے میں بہت دشواری ہوگی، تم جا کر مشکل آسان کر دو اس کی۔ شرافت علی کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے بولا ہاں بھائی اب تو مجھے ہی جانا پڑے گا ان کی طرف۔ وہ کار سے اتر کر ان کی طرف چل دیا۔ قریب پہنچنے پر فاطمہ نے شاید اس کا تعارف کرایا تھا مسز ولسن سے، مسز ولسن نے مسکراتے ہوئے اس سے کچھ کہہ کر شرافت علی کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اس سے مصافحہ کرنے کے بعد 1 منٹ تک شرافت علی ان دونوں کے ساتھ کھڑا کچھ باتیں کرتا رہا، پھر خدا حافظ کہنے کے انداز میں ہاتھ ہلا کر واپس پلٹ پڑا۔ فاطمہ اور مسز ولسن محبت سے ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر فیکٹری کے گیٹ کی طرف چل دیں۔ شرافت علی نے واپس آ کر کار میں بیٹھتے ہوئے کہا چلو پیارے بھائی اب تو فاطمہ کے بغیر ہی جانا پڑے گا تمہیں، وہ دونوں سچ مچ بہت گہری دوست ہیں، اور چونکہ کئی سال بعد ملی ہیں لہٰذا مسز ولسن اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی قیمت پر بھی، وہ چند دن اسے ساتھ رکھنا چاہتی ہے اپنے۔ میں نے کار آگے بڑھاتے ہوئے کہا اگر ایسا ہے تو یقیناً ایک دوسرے کی سرگرمیوں سے بھی واقف ہوں گی، وہ ہو سکتا ہے تمہارا خیال درست ہو، ناممکن تو نہیں ہے یہ، شرافت علی نے جواب دیا۔ پھر تو یار ہمیں مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے فاطمہ کی طرف سے، میں نے اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کیوں، یہ خیال کیسے آیا تمہارے دل میں؟
اس میں خطرے والی کیا بات ہے؟ فاطمہ کے لیے شرافت علی نے حیرانی سے پوچھا۔ سیدھی سی بات ہے یار، دونوں کی سرگرمیاں ایک ہی جیسی ہیں، دونوں کا تعلق ایک ہی تنظیم سے ہے، تو کیا مسز ولسن کو فاطمہ کے منحرف ہو جانے کی اطلاع نہیں ملی ہوگی؟ دونوں کی دوستی کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، تنظیم کا مفاد اور اس سے وفاداری ہر تعلق سے برتر ہے۔ ان کے لیے یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ کوئی شخص تنظیم کو نقصان پہنچا رہا ہے یا اس سے باغی ہو گیا ہے۔ شرافت علی میری بات کاٹ کر بولا، میں سمجھ گیا ہوں تم کیا کہہ رہے ہو، لیکن ایک بات بول رہے ہو تم، آج تک آخری وقت تک یہ نہیں جان سکا تھا کہ فاطمہ باغی ہو چکی ہے تنظیم سے۔ اس نے ہیڈ کوارٹر کو جو رپورٹیں بھیجی تھیں ان میں کسی میں بھی یہ شبہ تک ظاہر نہیں کیا گیا تھا فاطمہ کے ساتھ وہ اپنے اقتدار کی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، اور جب اسے حقیقت کا علم ہوا تو کسی کو کچھ بتانے کی مہلت ہی نہیں مل سکی تھی اسے۔ اب تم بتاؤ مسز ولسن کیا جانتی ہوگی اس کے بارے میں؟ شرافت علی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے آج تک کے خلاف اس کی بغاوت ہی کی خبر ملی ہو اسے، میرا مطلب ہے آج تک یہاں کا سربراہ تھا، یہ سب لوگ ماتحت تھے اس کے، اسے یہ اختیار حاصل تھا کہ انہیں فاطمہ کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا حکم دے سکے۔ چنانچہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو اس نے فاطمہ کے خلاف استعمال کیا تھا ان میں سے کسی کے ذریعے ولسن کو ان کے درمیان ہونے والی جنگ کی اطلاع مل گئی ہو، اور اب وہ فاطمہ کو اپنے سامنے دیکھ کر کوئی کارروائی کر بیٹھے۔ اس کے خلاف میں نے اس سے کہا